دیکھیے خواہشات تو بالکل اسی طریقے سے اندر سے زور کرتی ہیں جس طرح کہ انسان کی کھانے پینے کی جبلتیں زور کرتی ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو پہلے آدمی کچھ توجہ نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر جسم کا ایک ایک حصہ تائید میں سرگرم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر آپ کھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کی یہ جبلتیں اندر سے زور کرتی ہیں، یہی معاملہ خواہشات کا بھی ہے۔ کسی کے اندر بڑے گھر کی خواہش پیدا ہو گئی، بڑی گاڑی کی خواہش پیدا ہو گئی، بہت اچھے لباس کی خواہش پیدا ہو گئی، دنیا میں کہیں اقتدار حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ تو خواہشات ہی ہیں جو اصل میں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں، ہمت بھی دیتی ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ ایک عارضی دنیا میں ہے، اسے معلوم ہے کہ ایک دن مجھے چلے جانا ہے، پھر بھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جذبات ہیں، تو جذبات میں بھی ظاہر ہے کہ جذبات کہیں ہوا میں معلق نہیں ہوتے، وہ کسی کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی ذات کے تعلق سے پیدا ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے پیدا ہوں گے، ماں باپ کے تعلق سے پیدا ہوں گے۔ ایسے ہی انسان اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے بھی جذبات کی انگیخت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اصل میں اس میں بڑا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چاند پر جانے کے لیے، خلا میں سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تحقیقات کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں، علم کی نظر کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ انہی محرکات کے تحت آدمی کو حوصلہ دیتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، یہ سب چیزیں کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تو تجزیہ کرنے سے بھی بالاتر انسان کے لیے ایک بڑی بدیہی چیز ہے، وہ زندگی انہی میں بسر کرتا ہے۔ اگر میں آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ خواہشات، جذبات، رغبات ہیں، اور اس کے بعد شہوات کو بھی شامل کر لیجئے کہ جو کہیں نہ کہیں سے ہماری زندگی کے اقدامات کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے منصوبوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی کے نتیجے میں ساری دنیا کام کرتی ہے۔ تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی مذمت کی جائے، بس یہ ہے کہ ان کے ہر اقدام کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے تابع رہنا چاہیے۔ یعنی انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت یہ دی ہے کہ وہ چیزوں کا جائزہ لے کے تجزیہ کر کے ان کے حدود متعین کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی رہنمائی مل جائے، پیغمبروں کی رہنمائی مل جائے تو کیا ہی بات ہے، نبی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی، یعنی جو انسان کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی روشنی میں وہ ہر چیز میں ایک نظم پیدا کرتا ہے، ضبط پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ذرا مذہبی تعبیر میں قرآن نے اٹھایا ہے اور تقوی کے لفظ سے سمجھایا ہے کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی صفت پیدا ہونی چاہیے، عقل سے کام لے تو پیدا ہونی چاہیے، لازماً پیدا ہونی چاہیے، وہ تقوی ہے۔ آپ عام زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا۔ تو جس وقت انسان عام طریقے پہ زندگی بسر کرتا ہے تو یہی چیزیں محرک بنتی ہیں، خواہشات، رغبات، جذبات، شہوات۔ جس وقت وہ اپنی عقل کو دریافت کر لیتا ہے، دریافت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود تو ہے اس کے اندر، لیکن اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر اصل میں یہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، تو اب عقل گورن کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب وہ گورن کرنا شروع کرتی ہے انسان کے وجود کو، تو پھر بے شمار اقدامات کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ اور کیا محرک ہو سکتا ہے، وہ خود بن جاتی ہے۔ یہ عقل ہی ہے کہ جو حدود آشنا بھی کرتی ہے، جو منزل اور مقصد سے وابستہ بھی رکھتی ہے، جو ضبط بھی سکھاتی ہے، جو نتائج کے بارے میں متنبع بھی کرتی ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور صحیح بات سامنے آ جائے تو اس کی قبولیت کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے مقامات جن میں انسان کو عقل کے تقاضے بتائے گئے ہیں، وہاں تقاضے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل ہی ہوگی تو اس سے نصیحت پاؤ گے۔
تو اس لیے ایک بڑا محرک تو خود انسان کے اندر یہ جو اللہ نے عظیم چیز دی ہے، بہت بڑی چیز ہے، چراغ راہ ہے جی، اور یہ عقل ہے کہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے جب کہ مجھے اب نہ صرف یہ کہ خواہشات، جذبات اور رغبات کو قابو میں رکھنا ہے، بلکہ جو ہدایت مجھے اللہ کے پیغمبروں سے ملتی ہے اس کو بھی ہضم کرنا ہے، اس کو اخذ کرنا ہے اور اس کو بھی اپنے تمام اقدامات کا محرک بنانا ہے، تو پھر سب سے بڑی چیز یہی بن جاتی ہے۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عقل کے تابع اگر جتنے بھی ہمارے یہ محرکات ہیں عمل کے عقل کے تابع ہو جائیں تو اسی کو تقویٰ کہا جائے گا؟ کوئی شبہ ہی نہیں، اصل میں وہ عقل جب اللہ کی رہنمائی میں ان کو تابع بناتی ہے تو تقویٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ وہ رہنمائی قبول کرے، جی اور یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے۔ خواہشات کہاں اللہ تعالیٰ کی بات سنتی، جی، عقل ہی سنتی، وہی مانتی ہے، اور وہی جو اس کے نیچے یہ ساری رعایا ہے اس کی، جی، خواہشات، رغبات، شہوات، ان کو کنٹرول بھی کرتی ہے۔ بلکہ اگر ایک تمثیلی اسلوب اختیار کیا جائے تو عقل آپ کے وجود میں اللہ کا مقرر کردہ وائسرائے ہے، بس وہ جو الہام پاتا ہے اس کا نفاذ کرتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے انسان دنیا میں سرکشی کرتا ہے حکمرانوں کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں بھی کرتا رہتا ہے، ورنہ ہر موقع پر وہ ٹوکتی بھی ہے، بتاتی بھی۔ بہت شکریہ سر، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو واضح کیا۔